ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کالر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی ایک بچی کو اڈاپٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس بچی کو، وہ کہتے ہیں نا، دودھ شریک اپنے بچوں کی بہن بھی بنا لیا، لیکن وہ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا، لیکن انہوں نے اپنی بچی کو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا، ایک دفعہ اس بچی، جس بچی کو اڈاپٹ کیا تھا، ایک دفعہ دودھ پلایا. اب ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ جو بچی ہے وہ، اور جو ان کا، وہ اس بچی کی شادی اپنے بیٹے سے وہ کرانا چاہتے ہیں. وہ کہتی دودھ صرف ایک دفعہ پلایا تھا، تو میں اگر ایک دفعہ بھی چاہے پلایا، اور کسی یتیم کو انہوں نے بیسیکلی اڈاپٹ کیا تھا. رضائی بہن بن گئی ہیں، وہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. نکاح نہیں ہو سکتا. بہن سگی بہن کے مثل آ جاتی ہے، اس سے نکاح چاہے آپ نے ایک دفعہ اس کو دودھ پلایا تھا. ہاں، 2 سال کی عمر میں اتر گیا، اب وہ اس کی رضائی بہن ہے، اس کو وہ مثل سگی بہن کی طرح ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. 2 سال کی عمر اگر ہے نا تو 2 سال کے اندر، 2 سال سے بعد پلایا تو پھر ہے بن سکتا ہے. اور فقہ شافعی کے اندر 2.5 سال بھی اس میں ہماری آناف کے اندر 2.5 سال ہے، ہماری 2.5 سال ہے کہ اتنا دودھ پلایا گیا ہو کہ جس سے اس کا گوشت یا ہڈی بنی ہو، ٹھیک ہے نا، اتنا ہول کر گیا ہو وہ گوشت. سپوز کیجئے کہ دودھ پلایا، 2-4 گھونٹ پلایا، وہ باڈی میں صحیح سے سریت نہیں کیا اس نے. ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ فرق لاتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اتنا دودھ پیا ہو کہ اس کے جسم کا حصہ بن گیا ہو، اس کے گوشت اور ہڈی کا حصہ بن گیا ہو، تو پھر وہ رضائی بہن کہلائے گی اور وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہوں گے، ان پہ نکاح نہیں ہو سکتا ان کا. صحیح. یعنی کہ وہ ایک دفعہ تو آپ کو اتنا فیڈ نہیں کرا سکتے کہ وہ، جس میں کہتے ہیں نا کہ اس کی تشریح ہمارے جو تشریح وہ یہ ہے کہ اتنا دودھ پلایا ہو کہ جو اس کی گوشت اور ہڈی کا حصہ بن گیا ہو. صحیح. اتنا میں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ اس لیے بھی جو ہے وہ بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے تاکہ جو ہسبینڈ، اور اسپیشلی اگر کسی بچی کو اڈاپٹ کیا ہو، تاکہ وہ ہسبینڈ کے لیے بھی اور محرم بن جائے اور پھر بیٹے کے لیے بھی محرم بن جائے. لیکن یہ تھوڑا سا ٹرکی کیس ہو گیا عمران بھائی. جی. اور ایک کیس میرے پاس ایسا آیا تھا کہ تو ان کی، یعنی لاعلمی میں شادی بھی ہو گئی تھی. جب شادی بھی ہو گئے، بچے بھی ہو گئے، تو پھر ان کی پتنی نانی دادی نے بتایا کہ اس کو تو میں نے بچپن میں دودھ پلایا ہوا تھا. اور ظاہر ایسی ٹپیکل کنڈیشن کے اندر اب وہ پریشان بیچارے، ہمارے تو بچے بھی ہیں اور شادی بھی ہو چکی ہے. تو بڑوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ بچپن کی ظاہر کوئی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہیں. اب انہوں نے چکر کے اندر کہ وہ محرم بن جائیں، دودھ پلا بھی دیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے باپ کے لیے بھی محرم بن گئی، ماں کے لیے بن گئی، بھائیوں کے لیے بن گئی. تو شرعاً اس کے اندر احتیاط بہت ضروری ہے، اس میں رسک نہ لیں کیونکہ وہ محرم کا رشتہ آ جاتا ہے. جیسے حضرت وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ایک بالکل اصلی رشتے یعنی حرمت ابدی کہلاتا ہے، دائمی حرمت ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی اس میں. صحیح. تو آئی ایم شیور کہ وہ جو جن بہن کی ہمیں کال آئی تھی، دیکھیں آف کورس پھر بھی آپ کی اپنے مسلک پہ ہے کہ آپ کون سے مسلک کو فالو کرتے ہیں. پھر دیکھیں ہم نے تو آپ کو دونوں جو پوائنٹ آف ویو وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہم یہ تو بات کر رہے ہیں کہ جی یتیموں کے حقوق کے حوالے سے، یہاں پہ جو چلا گیا ہے اس کے بھی تو حقوق ہے نا وہاں پہ. کیونکہ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ چلے جائے، کچھ پراپرٹی نہ بنا کے گئے ہوں تو بچے کوستے رہتے ہیں. ایسی بھی اولادیں ہم نے دیکھی ہیں کیونکہ جی ہمارے باپ نے کیا کیا ہمارے لیے بھی، ہم ان کے لیے کیا کریں. مطلب ایسی بہت ساری جمعراتیں آتی ہیں، آپ ان کے لیے کار خیر کر سکتے ہیں. تو جو چلا گیا اس کے بھی تو کچھ حقوق ہے نا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں ہی نہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بچے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ابا ہمارے مفلس چھوڑ کے چلے گئے تھے دنیا میں ہمیں. حدیث ہے یہ. لہٰذا یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر کے جائیں. آپ دیکھیں وہ بنی اسرائیل میں وہ جو گائے والا واقعہ ہے، اس میں کیا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے گیا ہے. اپنے بچوں کو مفلس چھوڑ کے آپ نہیں جا سکتے ہیں. جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ نہیں ہم بچا کر نہیں رکھیں گے اپنے بچوں کے لیے، نہیں، ان کے مستقبل کو سیو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تبھی تو یہ زکوٰۃ والا جو کانسیپٹ ہے، اگر یہ مال جمع کرنا جائز نہیں ہوتا تو زکوٰۃ کا تو معاملہ ہی نہیں بنتا نا، وہ تو جا کر 1 سال پر ہوتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ پیرنٹس جو باپ ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائے. اب دوسری طرف دوسری بات کر لیتے ہیں ہم کہ اگر کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا، اب حالات ہی ایسے نہیں تھے، اس کے پاس تھا ہی نہیں کچھ، ٹھیک ہے نا. یہ میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ جس کے پاس تھا اور اس کے باوجود اس نے اڑایا اتنا اڑایا اور سوچا ہی نہیں بچوں کے لیے. میں اس کی بات کر رہی ہوں. اب کوئی ہے ہی اتنا مفلس کہ بہت مشکلوں سے اس کا گزر بسر ہو سکتا ہے، تو اب اس صورت میں بچوں کی یہ اولین ترین ذمہ داری ہے کہ اس کو ایصال ثواب کیا جائے. کیونکہ جتنے بھی اولادیں اعمال اچھے کرتی ہیں تب بھی
برا عمل کرتی ہیں تب بھی وہ پیش کیے جاتے ہیں والدین کی جانب کہ یہ اعمال، اور اگر برے اعمال تب بھی سوال ہے باپ کے لیے بھی ماں کے لیے بھی، اچھے اعمال تو صدقہ بھی مل رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، جو بھی آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب پیرنٹس کو جاتا ہے. تو یہ دونوں طرف سے، ایک تو ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کریں کہ وہ ہر وقت ان کو سکھائیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دوسری طرف اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہ بھولیں. آج آپ اپنے ماں باپ کو بھولیں گے، کل اولاد آپ کی آپ کو بھول جائے گی. تو یہ ضروری ہے. صحیح، یہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دار اسلام میں ہمیں تمام چیزوں کا آگاہ کیا گیا ہے. ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. سورہ بقرہ کی جس طرح بہن نے بات کی، آپ اگر سورہ کہف پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ دیوار گر رہی ہے اور خضر علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی اس دیوار کو بچانے کے لیے جاتے ہیں اور گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالتے ہیں. تو یتیموں کی کفالت کرنے والا، یتیموں کی سرپرستی کرنے والے کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سرپرست بن جاتا ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ بہن کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا. آج جمعے کا دن ہے اور آپ کے اس پروگرام میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ والدین دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ ان کی قبر پر سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ان کے صدقے اللہ آپ کی بخشش فرما دیتا ہے. اور میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں آج کہ آپ کبھی تنگ دست نہیں ہوں گے. جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ کبھی برباد نہیں ہوں گے، کبھی ان کی زندگی میں ویرانی نہیں آئے گی. جو مرحوم والد یا والدہ ہو نا، سب سے پہلے آپ ان کی بخشش کی دعا کریں، اور بخشش کی دعا کرنے کے بعد اللہ سے مانگیں. پہلے آپ نے نبی پہ درود پڑھ لیا، پھر والد یا والدہ کی بخشش کی دعا کر لی، اب اپنی حاجت کو مانگا، پھر نبی پہ درود پڑھ لیا. اب اللہ آپ کی حاجت کو نہیں دیکھے گا، ایک تو نام محمد آل محمد کو دیکھے گا، والدین کے ساتھ جو آپ کا مرنے کے بعد اس کو دیکھے گا، اور اللہ آپ کو بن مانگی عطا فرما دے گا. تو آج کا سب سے بڑا وظیفہ آج اس پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے مرحوم والد یا والدہ کو روزانہ کی بنیاد پہ بخشتے رہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کسی یتیم کو اڈاپٹ کر لیں. صحیح، وہ یہ بیوہ کے پاس ہی بچہ، آپ اس کو گھر مت لائیں، مگر آپ اپنے والد اور والدہ کی نیت سے کہ اس کی اسکول کی جو فیس ہے نا، ابا آپ ہیں نہیں، آپ نے مجھے پڑھایا تھا، اس کا جو ثواب ملے گا آپ اللہ سے باتیں، آپ دل میں باتیں تو کریں کہ اللہ یہ اس کا سارا ثواب میرے والد یا والدہ کے لیے. وہ جو سکون کی کیفیت ملے گی نا بہن، سکون مانگنے سے نہیں ملتا. آپ سکون اللہ کی مخلوق کو دیں گے تو اللہ آپ کے دل میں سکون کو ڈالے گا. رحمت مانگنے سے نہیں ملتی. آپ باعث رحمت بن جائیں گے تو پھر رحمت ملے گی. آپ پر رحم ہوگا نہیں، آپ لوگوں کے لیے باعث رحم بن جائیں گے تو آپ پر رحم ہوگا. آپ پہ کرم ہوگا نہیں، آپ لوگوں کے لیے باعث کرم بن جائیں گے تو آپ پر کرم ہوگا. اور یاد رکھیے گا اس پروگرام کے اندر جو اہل کرم ہوتے ہیں، جو اہل فضل ہوتے ہیں، وہ چلتے نہیں چلائے جاتے ہیں. اور جو چلائے جائیں تو پھر طوفان بھی آ جائے تو ان کی کشتی نکالنے والا اللہ ہوتا ہے. بے شک، کیونکہ ان کو چلانے والی ہی اس پاک رب کی ذات ہے. جی زامن بھائی. دیکھیے اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ والدین کیا چھوڑ کے گئے کیا چھوڑ کے نہیں گئے. ورثہ چھوڑ گئے ہیں تب تو بدرجہ اتم اولاد پر فرض بن جاتا ہے کہ ان والدین کے لیے ایصال ثواب کریں. لیکن اگر ورثہ نہیں چھوڑ کے گئے تو پھر والدین کے حقوق جو مرنے کے بعد ہیں، اولاد اس سے بڑی ذمہ تھوڑی ہوگی. صحیح بات. پھر بھی اس نے والدین کے لیے کیونکہ آج کل کے اولاد کہہ دیتی ہے کیا آپ نے ہمارے لیے. بھائی اتنا بڑا وجود تمہیں عطا کر دیا، تمہیں پال پوس کے جوان کر دیا، تمہیں جو تعلیم دلا سکتے وہ تعلیم دلا دی، اور تم چاہتے کیا ہو؟ بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جانا یہ والدین کے واجبات میں سے نہیں ہے تو چھوڑیں گے، نہیں تو کیا چھوڑیں گے؟ بہترین تربیت چھوڑ کے جائیں گے، بہترین علم دے کے چلے جائیں گے ان کو، یہ چھوڑ کے سکتے نا. تو بالکل بھی وہ اولاد اس بات سے غافل نہیں ہو سکتی. بلکہ شب جمعہ شب تذکر کر رہے تھے، شب جمعہ تو والدین جو جا چکے ہیں منتظر ہوتے ہیں کچھ تو آئے. واقعہ ملتا ہے کہ ایک جوان سے پوچھا گیا کہ تم نے آج جمعرات ہے باپ کے لیے کچھ کیا؟ کچھ کرتا نہیں تھا وہ. تو اس نے آیا زمین سے مٹی اٹھائی، اس کا لڈو بنا کے کہا یہ دے دیا میں نے. اس نے لڈو مٹی بنا کے پھینکا تھا، لیکن اللہ نے وہاں واقع تھا اس کی غذا کی صورت میں دے دیا اس کے باپ کو، کہ کچھ تو دیا اس نے. تو شب جمعہ تو والدین متمنی ہوتے ہیں کہ میری اولاد سے کیا آ رہا ہے.
اور یاد رکھیے کہ اگر مرنے کے بعد والدین کو انسان یاد رکھتا ہے، کچھ نہ صحیح تو 2 رکعت نماز مغفرت ہی کا ہدیہ کر دیا کرے. ان کی قضا نمازیں نہیں ادا کر سکتا جو لازمی ہے اولاد زندہ اولاد کے اوپر. 2 رکعت روزانہ نماز، 2 نماز مغفرت والدین کو بخش دیا کرے، ایک سورہ الحمد پڑھ کے بخش دیا کرے، تو مرنے کے بعد والدین وہ دھار رکھتے نہیں ہیں. وہ وہاں یاد رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرے بچے نے مجھے یاد رکھا ہے، تو اے اللہ اس ورد کی وجہ سے آخرت کی مشکلات میرے لیے آسان ہو رہی ہیں، تو اے میرے اللہ میرے بچے کی دنیائی مشکلات کو آسان کر دے. مرنے کے بعد شاید کبھی ہم نے بات کی تھی کہ زندگی میں والدین اتنے طاقتور نہیں ہوتے جتنے مرنے کے بعد ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ زندگی میں تو وہی دیں گے جو وسائل ہیں ان کے پاس. اگر مرنے کے بعد جہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں ان کے بعد طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جو سفارش خدا کی بارگاہ میں کریں گے اپنی اولاد کے لیے، وہ خدا ان کی خواہش کو، ان کی دعا کو قبول کرے. گوجرانوالے سے کالر ہے ہمارے ساتھ محمد زکریا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی زکریا بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ میم مثال کے طور پر اگر کوئی کسی یتیم کا مال کھاتا ہے حرام طریقے سے، تو اس کے اوپر اسلام نے کیا گناہ رکھا ہے اور اسے کیا کہا جاتا ہے اسلام میں؟ اگر کوئی یتیم کسی دوسرے یتیم کا اگر مال کھاتا ہے تو؟ جی نہیں، صرف ویسے ہی عام بندہ جس کی والدہ بھی ہے والد بھی ہے اور کسی دوسرے یتیم کا مال کھاتا ہے، اس کو اسلام میں کیا نام دیا گیا ہے؟ جی عمران بھائی. ہاں یہ تو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا نا کہ ایسی بات ہے، وہ تو کلیئر بات ہے کہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے، خود کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، تو وہ تو یاکلون فی بطون وہ نارا کہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہو، تو وہ سیسلون سعیرا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اس میں مسئلہ کیا کسی فرقے کی بات ہی نہیں. کلیئر بات ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. اور ناحق مال تو صرف چلتی پھرتی دوزخ خود ہی بن جی ہاں، کسی کا بھی مال کھائیں حرام، تو وہ تو ظاہر پھر حرام ہی ہے. ناحق کسی کا کھانا، اور صرف یتیم کا نہیں، کسی کا بھی کھائیں. ایون جو ٹھیلے پہ چلتے پھرتے ہوتا ہے کہ ہم نے مونگ پھلی اڑایا کھا لی مالک کی اجازت کے بغیر، فروٹ اڑایا چک لیا، تو مالک سے پرمیشن لیں. عموماً ہوتا ہے دستور ہے کہ وہ مالک خود کہتا ہے کھجور کھلا کے دکھاتا ہے کہ آپ کھا کے دیکھ لیں، وہ جائز ہے. لیکن ویسے بہت سے لوگ چلتے ہوئے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں کہ فروٹ والے کے فروٹ لے کے چلے گئے اور کھالی چپ چاپ خوش ہوتے کہ دیکھو ہم نے ڈنڈی مار لی، اور کہتے ہیں یہ بھی تو ناپ تول میں کمی کر رہا تھا. اسی طرح بہت سے بس کا کرایہ نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ جی ہم نے چلاکی دکھا لی. بہت سے لوگ زمین پہ گری ہوئے پیسے رقم چیزیں ملتی ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کی زمین سے اللہ کی نعمت ہمیں مل گئی، وہ اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں. جائز نہیں اس طرح.